نکلا نہیں یہ پد یاترا کی طور سے، اور یہ مالیگاؤں شہر ایک تاریخ میں اپنا نام لکھا رہا ہے، اور وہ سارے تاریخ کے آپ جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ سب حقدار بن رہے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں ہمارا حق ملے گا اور یا تو حق میں ٹال مٹول کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ شہیدوں کی یادگار اس تاریخی واقعے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آج جبکہ مسلمان اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ پسماندگی کی غلامی میں اور اس کو ان کے آگے جھکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ عزم و ہمت ہی تھی جس نے مجدد الفسانی کو اکبر جیسے بادشاہ کے اوپر غلبہ عطا کیا۔ عزم و ہمت ہی کا کرشمہ تھا جس نے مالک ابن انس اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کو کے سامنے کہ جن لوگوں کے اندر بھی عزم و ہمت کی طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے راستے کی ٹھوکر اور رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچا کرتے ہیں۔ اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، دریا پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ آپ جوان اور باحوصلہ اور غیور اور مسلمانوں کا درد رکھنے والے نوجوان پیدل مارچ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو پیسے ملیں، اس لیے نہیں کہ ان کے سیاسی مفادات ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ تھوڑی سی جاہ و شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کے غربت سے دبے کچلے مسلمان بھائیوں کو سہارا ملے، ان کو حوصلہ ملے اور وہ اس ملک میں باعزت طریقے سے جی سکیں۔ آپ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پیدل چلتے چلتے آپ کے پیروں کے اندر چھالے پڑ جائیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے قدموں کے وہ چھالے لاکھوں مسلمانوں کے زخموں کا مرہم ہوں گے، لاکھوں مسلمانوں کے دکھوں کا علاج ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پریشانی کی وجہ سے آپ کی بہت ساری غریب بیوہ بے کس اور مجبور بہنوں کی حسرت کی آنکھ بجھانے کا ذریعہ ہوں گے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور غربت و افلاس سے مجبور ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی قربانی تاریخ کو بدلنے کا کام کرے گی اور آپ یقین مانیے گا، ریزرویشن ملے یا نہ ملے، ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے یا نہ ملے، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ میں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کے ایک حقیق بندہ ہونے کی حیثیت سے گواہی دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے دکھ درد میں اٹھایا گیا یہ قدم آپ کا نام اللہ کی فہرست میں ضرور شامل کروائے گا اور اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام مخلصین میں لکھا جائے گا، ان لوگوں میں جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جس کا حکم قرآن میں دیا گیا۔ آؤ قرآن کھول کے میں تمہیں بتاتا ہوں، 28ویں پارے میں سورہ صف کی آخری آیت میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اپنے بھائیوں کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، خزانوں اور اقتدار کا مالک ہے، اس کی شان یہ ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اقتدار اور کے پیمانے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم حقیروں کی مدد کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور اللہ کے دین کی مدد کرو، آگے بڑھو حوصلے کے ساتھ اور یاد رکھو کہ خلوص سے اٹھایا جانے والا قدم اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آج شہر کے لوگ، کچھ لوگ، بہت تھوڑے لوگ جو موم کے بنے ہوئے اور نزاکت کے پیکر میں ڈھلے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ پیدل مارچ وہ بھی اتنی چلچلاتی دھوپ میں کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہیں لوگ، کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیوں قربانی دی جا رہی ہے۔ آپ ایسے تمام لوگوں سے کہیے اور میں بھی برملا ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قربانی دینے اس لیے جا رہے ہیں، یہ اپنے پیروں میں آبلے پڑوانے اس لیے جا رہے ہیں کہ قربانی نبیوں کی سنت ہے، ولیوں کی سنت ہے، صوفیوں اور عالموں کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، یہ مجدد الفسانی کی سنت ہے، یہ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سنت ہے، اور سب سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ سنت ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خدا کے بعد جن سے زیادہ پاکیزہ وجود اس زمین کے اوپر پیدا نہیں کیا گیا اور جن کا ہمسر اور جن سے اعلیٰ و برتر اس روئے زمین کے اوپر پیدا نہیں کیا گیا، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کا ہمسر
ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آج آپ جا رہے ہیں تو انہی کی سنت کو سینے سے لگائے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کے لیے قربانی دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت سو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ تم غلط کہتے ہو۔ وہ امت جس کو اس دنیا کے سب سے زیادہ مقدس انسان نے اپنے مقدس لہو سے تعمیر کیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو بیٹھ سکتی ہے، کبھی سوتی ہوئی وہ قوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے جاگنے کا منظر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس ہزاروں کے مجمع کو دیکھو، اور پیدل مارچ کرنے والوں کو دیکھو، اور آزاد میدان تک پہنچ کر اپنی قربانی کو تاریخ میں لکھوانے والے لوگوں کو دیکھو۔ جاؤ اللہ کے بندو، جاؤ اللہ کی امان میں جاؤ، اور یاد رکھو کہ لوگ دنیا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دھوپ میں جا رہے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس شہر نہیں، اس ریاست کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان مردوں عورتوں کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے سائے میں جا رہے ہو۔ کون کہتا ہے کہ تم دھوپ میں جا رہے ہو؟ آج وہ ماں کے آگے آج کے مقدس دن میں اٹھے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک رہے ہیں کہ میرا بیٹا جا رہا ہے مسلمانوں کے حق کے لیے، خدایا اس کو کامیاب کرنا۔ میں قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مظلوم ماں کے یہ دو آنسو حکومت کو اپنے سیلاب میں بہا لے جانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ آپ عزم و ہمت اور ارادے کے ساتھ جائیے، خلوص کے ساتھ جائیے، مفادات کو اپنے سینے سے نکال دیجئے، اور یاد رکھیے گا کہ خلوص اور محبت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو عزم و ہمت کی روشنائی کے ساتھ سچائی کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سچائی کے ساتھ اٹھایا جانے والا قدم اور خلوص کے ساتھ اٹھایا جانے والا قدم آگے ہی بڑھتا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور قربانی دینے والوں کی قربانی رائے گا نہیں جاتی۔ ان 7 لوگوں نے قربانی دی تھی، ملک آزاد ہوا، جس وقت یہ دیوانے آگے بڑھ رہے تھے اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، عافیت پسند لوگ کہتے تھے کہ کیوں دیوانے ہوئے ہو، کیوں اتنی بڑی برٹش حکومت سے ٹکرانے جا رہے ہو جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا۔ ان دیوانوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ہوا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ مارچ ملک کے لحاظ سے چاہے چھوٹا ہو، مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے چاہے چھوٹا ہو، لیکن یہ اپنا اثر دکھلا کے رہے گا، اور اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہم وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رہیں گے کہ جب اس ملک میں مسلمانوں کو ان کا حق اور ریزرویشن دیا جائے گا، اور اگر ریزرویشن نہیں دیا گیا تو سرکاروں کا تختہ پلٹ دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ جائیے اور کسی کے سامنے نہ آئے۔ آپ کی چھوٹی سی لغزش اس تحریک کو نقصان پہنچائے گی۔ آپ مومنوں کی طرح جائیے، آپ مخلصوں کی طرح جائیے، آپ دیانتداروں کی طرح جائیے، تاکہ دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اور آزاد میدان اور بمبئی پہنچ کر جا کر سیاسی لیڈران کو اور فرقہ پرست لوگ جو ریزرویشن کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی یہ بتا دو کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے بھائیوں، آپ سب کے ساتھ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں، اور آپ کے قدم قدم پر اللہ کی مدد و نصرت انشاءاللہ اترے گی۔ آپ اللہ کی امان اور حفاظت میں جائیے اور پورے شہر اور پوری ریاست کے مسلمانوں کی دعائیں لے کے جائیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے